ادب کی بزم محبت کے نام کرتی ہوں، میں پوئٹس ہب سے آپ کو سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوئٹس ہب کے تمام باذوق سامعین کو میرا سلام۔ اگر آپ پوئٹس ہب پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس ادبی بزم کا حصہ بن جائیں تاکہ ایسی فکر انگیز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جو ہو نہ عشق محمد تو کچھ نہیں حاصل، جامع فضل و کمالات ہیں سیرت ان کی، صرف ایک ذات ہے عالم میں سہارا جن کا، دو جہاں کے لیے رحمت ہے محبت ان کی۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کی زندگی پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کا نقشہ، انسان کی فکر اور زندگی جینے کا طریقہ بدل کر رکھ دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 اہم پہلوؤں کو دیکھیں گے جو آج کے دور کے ہر انسان بالخصوص نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ صدر زیبکار، علم و ادب کے آفتاب و مہتاب اساتذہ اکرام اور میرے معزز ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ کوئی عام عنوان نہیں بلکہ بزم کائنات کا وہ نقطۂ پرکار ہے جس پر شش جہت کی تمام تر روشنیاں نثار ہوتی ہیں۔ آج کا عنوان ہے سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکر انسانی کی معراج اور نظام زیست کا کمال۔ آغاز سخن اس اعتراف کے ساتھ کروں گی کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عقل ہے تیری ثنا خواں، فکر ہے تیرے در کی گدا، تیرے کرم کا منتظر ہر صاحب عقل و شعور۔ عالی وقار عرب کا وہ ریگزار جہاں جہالت کا تسلط تھا، جہاں دختر کشی، فخر اور عصبیت نظام زندگی تھی، وہاں طلوع آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا انقلاب تھا جس نے فکر انسانی کی زنگ آلود چولوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ نعرہ تھا جس کا اخلاق و وفا مخلوق خدا پر تھا، جو مجسم رحمت انسان کو انسان کا عرفان سکھایا، بندوں کو خدا کے در کا پاسبان بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ جہالت کا اندھیرا تھا، معمولی باتوں پر نسلوں تک جنگیں چلتی تھیں اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے تاریک ماحول میں غار حرا سے علم اور ہدایت کا نور چمکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور صداقت سے ان لوگوں کے دل فتح کیے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ نے برائی کا جواب ہمیشہ بلائی اور نرمی سے دیا۔ آپ کی طبع مبارک میں سخت گیری کا نام و نشان نہ تھا بلکہ صبر و برداشت کا عالم تھا۔ پتھر کھائے، خون بہایا، پھر بھی لب پر دعائیں تھیں۔ حلم پیغمبر کی حد دیکھی، دشمن پر بھی چھائیں تھیں۔ جناب صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شمشیر ستم سے نہیں بلکہ اپنے بے مثال خلق عظیم سے دلوں کو مسخر کیا۔ بعثت سے قبل ہی مکہ کی فضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ فکر کا معیار دیکھیں کہ جو قوم خون کی پیاسی تھی وہی قوم اپنے مال کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کو محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ کام کی قدرت تھی مگر عفو کا پرچم لہرایا، سنگ دلوں کو بھی رحمت نے اپنے دامن میں چھپایا۔ ایسا حلم نہ دیکھا جگ نے، ایسی نظر نہ دیکھی ساری دنیا کو جس نے جینے کا ڈنگ سکھایا۔ طائف کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اس قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ وہ حلم مجسم، وہ پیکر رحمت، وہ اخلاق کا آفتاب جس کے در پہ آ کے جھک گیا ہر ایک غرور و عذاب، جس نے کانٹوں کے بدلے بھی پھول ہی پھول لٹائے ہیں۔ رحمت کا سمندر تھا وہ جس نے گناہ گار بھی سینے سے لگائے ہیں۔ معزز حاضرین محفل، آج کی جدید دنیا جس انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹتی ہے اس کا عملی شجرہ کئی سال قبل خطبہ حجت الوداع میں رقم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی، لسانی اور طبقاتی غرور کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اعلان فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے باعث۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا۔ بلال حبشی کو وہ مقام دیا کہ جن کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنی گئی۔ ہم نے دیکھی ہے زمانے کی زبوں حالی بھی، اور دیکھی ہے تیرے نام کی تابانی بھی۔ تو ہی ہے نسخہ کیمیا، تو ہی ہے علاج زوال، تیرے قدموں کی دھول میں ہے امت کی بحالی بھی۔ میرے ہم عصر ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ صرف ماضی کی داستان دہرانا نہیں، بلکہ موجودہ دور کے چیلنجز کا حل تلاش کرنا ہے۔ آج کا نوجوان اگر علم، تحقیق اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے غار حرا کی پہلی وحی اقرا کو اپنا مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اگر وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے بگاڑ کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے اسوہ حسنہ کو اپنی ذاتی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ حلم ایسا کہ دشمن کو بھی سینے سے لگا لیں، اخلاق وہ جس پر دو جہاں نثار ہو جائیں، ان کی سیرت ہی تو ہے ہر اندھیرے کا مداوا، وہ جو چاہیں تو صحرا بھی گلزار ہو جائیں۔ جناب صدر، آج کا نوجوان اپنے مسائل کا حل کہاں تلاش کرے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ صلی اللہ کا پہلا پیغام اقرا ہے، علم اور تحقیق کو اپنائیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ صلی اللہ کی تجارت کا اصول امانت داری اور سچائی ہے۔ اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، معاف کرنا اور مسکرا کر ملنا اپنائیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ سبھی کے دل میں اتر گیا، جسے مل گئی ان کی ایک نظر اس کا مقدر سنور گیا۔ کوئی پوچھے ان کی تجلیوں سے کہ کہاں سے ہو کے گزر گئی، کہ اندھیری رات کی زلف کا جو بکھر گیا تھا سنور گیا۔ جناب والا، سیرت مصطفیٰ وہ تابندہ مشعل راہ ہے جو ہر دور کے تاریک اندھیروں میں انسانیت کو صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل، عفو، درگزر، مساوات اور حسن اخلاق کا وہ عمل کامل ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کی مہذب ترین قوم بنا دیا۔ لیکن اگر ہم آج کے حالات کا موازنہ اسی اسوہ حسنہ سے کریں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دیکھ کر نبض زمانہ درد سے روتا ہے دل، مصطفیٰ کے اسوہ کامل سے ہٹ کر کیا ملا۔ نام لیوا تو بہت ہیں، باعمل کوئی نہیں، راستہ تو سامنے تھا پر بھٹک کر کیا ملا۔ جناب والا، آج امت مسلمہ اخلاقی زوال، تفرقہ بازی، بے حسی اور آپس کی نا اتفاقی کا شکار ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نعرے لگانا تو سیکھ لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات یعنی سچائی، امانت داری اور انسانیت سے محبت کو پس پشت ڈال دیا۔ نشانے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس رہے ہیں وہی بزم سہارے کو۔ بڑے خلوص سے پڑھتے ہیں نعت احمد مرسل، مگر عمل میں نہیں لاتے اسی اشارے کو۔ معزز حاضرین محفل، آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک تاریخی واقعہ بنا کر کتابوں میں بند کر دیا ہے، جبکہ وہ ایک زندگی بخش عمل تھی۔ ہمارے معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور جھوٹ کا دور دورہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رہنما کے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم آج بھی معاشرتی اخلاقی بحرانوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو سیرت طیبہ کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ جو سیرت احمد کو بنا لے اپنا، اوڑھنا بھی چھوڑنا، اسی انسان کا کردار کبھی زوال نہیں دیکھتا۔ لب پر تو مدینے کے ترانے ہیں بہت، لیکن افسوس کہ اعمال میں وہ رنگ نہیں دیکھتا۔ معزز حاضرین، حل صرف اس بات میں ہے کہ ہم زبانی دعووں سے باہر نکلیں اور عملی طور پر سیرت نبوی صلی اللہ کے پیروکار بنیں۔ جب تک ہمارے معاملات، اخلاق اور فیصلے اسوہ حسنہ کے تابع نہیں ہوں گے تب تک ہم بحیثیت قوم اپنی کھوئی ہوئی عزت اور سکون واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ علاج درد دل ہے اتباع اسوہ احمد، اسی نسخے سے بدلے گی ہمارے حال کی دنیا۔ جناب عالی، تقریر کا اختتام اس فکر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ محض جلسے، جلوس یا زبانی دعوے ہماری محبت کا معیار نہیں ہو سکتے۔ ہماری سچی عقیدت یہ ہے کہ ہم جھوٹ، برائی اور ناانصافی کے خلاف اخلاق کو ڈال بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز وہ فاران سے چمکی اور سارے جہاں میں پھیل گئی۔ ذکر احمد سے معطر ہے گلستان وجود، ان پہ لاکھوں ہو درود اور ان پہ لاکھوں ہو سلام۔ دل کو ملتا ہے سکون ان کی گلی کی دھول سے، ان کا نام پاک ہی ہے ہر مصیبت کا تمام۔ اگر سیرت طیبہ کی روشنی میں لکھی گئی یہ کاوش آپ کے دل کو چھو گئی ہو
تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس نیکی کا حصہ بنیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی بات آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو پذیرائی دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔